نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا میزبان رفاقت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جہلم ویلی اٹھیاں بالا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے آج ہم نے ایک مشاورتی صلاحی بیٹھک کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم اپنے ماضی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور حال میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ماضی کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ اب ہم اپنے معاشرے کی صلاح کر سکیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہمان مقبول کیانی صاحب، جو سرائی سے تعلق رکھتے ہیں اور اٹھیاں بالا کے تقریباً پرانے دکاندار ہیں، اور پرانے لوگوں میں کم لوگ رہ گئے ہیں، یہاں پر کچھ بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں کے حالات کو مینیج نہ کرتے ہوئے یہاں سے ہجرت کر کے راولپنڈی کا، اسلام آباد کا، مظفر آباد کا رخ کر گئے ہیں۔ تو مقبول کیانی صاحب سے آج ہم ہٹیاں کی یہاں بازار کی جو ابتدائی حالات تھے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو جس پر آپ نے اپنی رائے بھی ہمیں دینی ہے، اور آپ جو اس میں جو بدلاؤ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا جو اچھا برا آپ کو محسوس ہوگا، آپ نے نیچے کمنٹس کر کے ہمیں بھی یہ چیزیں بھیجنی ہیں۔ تو السلام علیکم جناب مقبول کیانی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ رفاقت صاحب۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی جی کہ آپ نے میڈیا کے تھرو، میڈیا کے وساطت سے آپ نے بہت مطلب اصلاح کی ہے، جی اور آپ کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں، جی جی تو بہت اچھی باتیں آپ کرتے ہیں، اچھا مطلب ایک تجویز دیتے ہیں ضلع ہٹیاں کے لیے، ہٹیاں بالا کے لیے۔ جہلم ویلی ابھی نام رکھا گیا ہے۔ جی تو ایک دور تھا 1980 میں یہاں پہ دکان مطلب کاروبار سٹارٹ کیا۔ کس چیز کی دکان تھی آپ کی؟ کریانے کی تھی، کریانے کی دکان کریانے تھی کی جی۔ دکان اس تھی۔ 1980 کے مناظر ہم آپ سے شیئر کریں گے، پھر اس سے آگے ہم چلتے چلتے آج جہاں تک پہنچے ہیں 2024 کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو 1980 کے جو مناظر ہیں وہ ہم کیانی صاحب سے سنیں گے۔ جی کیانی صاحب، تو آپ ہمیں اپنی پیاری زبان سے یہ بتائیں، تھوڑے بیمار بھی ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر عوام اور قوم کی صلاح کی کوئی بات ہوگی تو میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اگر آپ سیاسی یا ایسی بات کریں گے تو میں اسے اگنور کرتا ہوں، کیونکہ ان چیزوں سے میں بہت دور ہوں، کیونکہ اپنے پیٹ بچوں کا میں اپنی محنت سے پالتا ہوں، تو یہ باتیں ہوائی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ کے ساتھ جو شیئر ہوں گی تو آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے۔ تو جی کیانی صاحب، تو 1980 میں آپ نے جب پہلی دفعہ بازار کے اندر آپ آئے تو یہاں کا جو سیٹ اپ آپ نے بنایا صدر بازار کا، بازار اسے کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ ایوان تجارت۔ ہاں، ایوان تجارت۔ تو اس میں آپ کتنے لوگ یہاں تھے اور کتنی دکانیں تھیں اور کتنے بڑے کاروباری یہاں موجود تھے جنہوں نے مل کر آپ نے یہ ایک سیٹ اپ بنایا تھا، اور کون کون لوگ یہاں اس وقت موجود تھے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بہت لوگ تھے جو آج نہیں مل پا رہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو آج حاجی کالا خان صاحب تھے، حاجی امید اللہ خان صاحب تھے، حاجی سکندر شاہ شاہ صاحب موجود تھے، جنہوں نے اپنی زمین تقریباً ساری جو ہے وہ مسجد کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ جی تو ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا اس وقت جناب، بازار کے لیے، بازار میں تھوڑا سا نظام جو ہے تاکہ اچھا مطلب چلتا رہے۔ چھوٹا سا بازار تھا، 87 یا 88 تقریباً جو ہے وہ ٹوٹل دکان تھی۔ جی جی تو سب دکاندار صبح جب آتے تھے اپنی دکان کے آگے سے خود صفائی کرتے تھے، جی جھاڑو پہنچا کیا، ہاں وہ کچرا ڈالا تھا، ساتھ برابر میں کسی تھی ایک، جی اس کسی میں ڈال دیتے تھے۔ جی جی تو بعد میں ہم نے میٹنگ کر کے جو ہے وہ حاجی کالا خان صاحب کے ساتھ، جی تو انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ میں نے کہا جی میں انشاءاللہ میں نکلتا ہوں ایبٹ آباد جاتا ہوں، یا مانسہرے وغیرہ، وہاں سے کرسچن لوگ جو ہے نا وہ خاکرو، تو میں اپنے خرچے پہ گیا ہوں، اپنے خرچے پہ واپس آیا ہوں، ان کو کرایہ بھی دیا کہ بھئی فلاں جگہ آپ آ جاؤ، یہ نام آپ نے لینا ہے تو ہم آپ کو کور کر لیں گے۔ تو 2 بندے میں وہاں سے لے کے آیا تھا خاکرو بازار کے لیے۔ تو چوکیدار تو